دیکھ لیجئے اس بات کو ایک ادنا سا طالب علم اپنے قائدین کی موجودگی میں بات دہرانا چاہتا ہوں۔ تم نے ارشاد معاویہ لیا، آؤ کتنے لوگ چاہیے، کتنے جنازے چاہیے، کتنے بچے چاہیے، کتنے جوان چاہیے، کتنے علماء چاہیے، کتنے صلحاء چاہیے، کتنے زعماء چاہیے، حکمرانوں، اقتدار کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، دانشور لوگوں، آؤ ہم سے مطالبہ کرو۔ قیادت بہت دور کی بات ہے، بڑوں کی بات بہت دور کی بات ہے۔ اپنے سے بات شروع کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے اعلان ہو جائے، ہم قانون بنانا چاہتے ہیں، آپ کے خون کی ضرورت ہے، دو گے نہیں دو گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ مقتل سے اپنی یاری ہے، ابدار پرانا لگتا ہے۔ مقتل سے اپنی یاری ہے، ابدار پرانا لگتا ہے۔ صدیوں سے کٹنا سیکھا ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے۔ یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بالخصوص قائد محترم قائد کورنگی فخر السادات حضرت اقدس مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب بخاری، برادر مکرم مولانا مفتی امیر معاویہ صدیقی صاحب، آپ حضرات سے حضرت شاہ صاحب کے حکم پر مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا عنوان ہے شہدائے اسلام کانفرنس، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ڈکی ہوئی بات نہیں ہے۔ سن 1985 سے لے کر 2022 تک، یعنی حق نواز جنگوی سے لے کر بھائی ارشاد شہید تک، ہم نے جنازے بھی اٹھائے، ہم نے لاشیں بھی اٹھائے، ہم نے خون بھی دیا، ہم نے بچوں کو یتیم بھی کروایا، ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیوہ بھی کروایا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو کاز مشن نظریہ اور جو سوچ اور فکر لے کے ہم میدان میں آئے تھے، اور مرد مجاہد، مرد آہن حضرت اقدس علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس مشن اور نظریے کو سنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے جنگ کی دردی سے اٹھایا تھا، پھر اللہ نے اس کو پھیلایا تھا، پھر اتنا پھیلایا، جنگ سے ہوتا ہوا یہ کراچی کی سرزمین پر پہنچا۔ پھر کراچی کی سرزمین پر پہنچتے ہی ہم نے لاشیں اٹھائے، ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے جوان دیے، ہم نے علماء دیے، ہم نے طلباء دیے، ہم نے زعماء دیے، ہم نے تاجر دیے، ہم نے دنیا دار دیے، ہم نے ایڈوکیٹ دیے، ہم نے پروفیسر دیے، ہم نے ڈاکٹر دیے۔ اسی کراچی کی دھرتی پر ہم نے خون بھی دیا، اسی کراچی کی دھرتی پر ہم نے لاشیں بھی اٹھائے۔ لیکن اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، عصمت صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ اس سے بڑھیے آج ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے، موجودہ قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی بات کو بلند کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے، وسعت کرتے ہوئے، قائد محترم کے حکم پر اس وقت ہم نے دو باتیں بلند کی تھی، ہم دفاع صحابہ بھی کریں گے، عصمت صحابہ بھی کریں گے، اب ہم دفاع پاکستان بھی کریں گے۔ اس لیے کہ اس عرصے کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو ملک دشمن ہے وہ صحابہ دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے وہ دین دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے وہ نماز کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے علماء کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے زعماء کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے تاجروں کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے بازار والوں کا دشمن ہے، جو ملک دشمن ہے لوگوں کا دشمن ہے، سنی قوم کا دشمن ہے، میرے جوانوں کا دشمن ہے، میرے بزرگوں کا دشمن ہے، میرے علماء کا دشمن ہے، میرے زعماء کا دشمن ہے، میرے بچوں کا دشمن ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، ہم نے عزم اور ارادہ کر لیا، ہم عظمت صحابہ بھی
کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور ہم دفاع پاکستان بھی کریں گے، اس لیے کہ دفاع پاکستان بھی ہمارا ایمان ہے، عصمت صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، دفاع صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ سن لیجئے، آج لکھ لیجئے اس بات کو، ایک ادنا سا طالب علم اپنے قائدین کی موجودگی میں بات دہرانا چاہتا ہوں۔ تم نے ارشاد معاویہ لیا، آؤ کتنے لوگ چاہیے، کتنے جنازے چاہیے، کتنے بچے چاہیے، کتنے جوان چاہیے، کتنے علماء چاہیے، کتنے صلحاء چاہیے، کتنے زعماء چاہیے، حکمرانوں، اقتدار کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، دانشور لوگوں، آؤ ہم سے مطالبہ کرو۔ قیادت بہت دور کی بات ہے، بڑوں کی بات بہت دور کی بات ہے، اپنے سے بات شروع کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے اعلان ہو جائے، ہم قانون بنانا چاہتے ہیں، آپ کے خون کی ضرورت ہے، دو گے نہیں دو گے، آؤ گے نہیں آؤ گے۔ اگلی بات، قائد محترم سید عبدالرافع شاہ صاحب بخاری، قائد کرنگی اگر حکم کریں کہ خون دینے کے لیے، صرف دفاع صحابہ کے لیے، عصمت صحابہ کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے کرنگی کے روڈوں پر آنا ہے، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ علامہ تاج حنفی، علامہ رب نواز حنفی حکم کریں، دفاع صحابہ، عصمت صحابہ، دفاع پاکستان کے لیے کراچی کی سڑکوں پر نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دعوت دیں اور ہمیں بلائیں، آؤ گے نہیں آؤ گے؟ اگر قائد محترم، قائد اہل سنت، سفیر امن، قائد محترم علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حکم کریں ملک پاکستان میں دفاع صحابہ کے لیے قانون بنانا ہے، عصمت صحابہ کے لیے قانون بنانا ہے، دفاع پاکستان کے لیے خون چاہیے، پاکستان کی سڑکوں پر آؤ گے نہیں آؤ گے؟ آئیں گے۔ اگلی بات پھر ختم کرنے چلا ہوں اپنی بات کو، اس لیے کہ ہم دیوانے ہیں صحابہ صحابہ، ہمارا ایمان، صحابہ صحابہ عصمت ہماری، صحابہ صحابہ ایمان ہمارا، صحابہ صحابہ رونق دین، صحابہ صحابہ بلندی دین، صحابہ صحابہ عرفہ دین، صحابہ صحابہ کامیاب لوگ، صحابہ صحابہ نبی کے دوست، صحابہ صحابہ نبی کے یار، صحابہ صحابہ قرآن کے گواہ، صحابہ صحابہ دین کے گواہ، صحابہ صحابہ نماز کے گواہ، صحابہ صحابہ نبی کے دوست، صحابہ صحابہ نبی کے شاگرد، صحابہ صحابہ نبی کے عزیز، صحابہ صحابہ دنیا میں دین پہنچانے والے، صحابہ صحابہ دین بلند ہوا بلند کرنے والے، صحابہ صحابہ اسلام مضبوط ہوا مضبوط کرنے والے، صحابہ صحابہ ارشاد معاویہ آپ کی روح کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، جان جاتی ہے چلی جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں، ہوتے رہے، بیوی بیوہ ہوتی ہے، ہوتی رہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ہوتے رہے، اور رب کعبہ کی قسم اگر عصمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے میرے خون کی ضرورت پڑی، بنا سوچے بنا سمجھے بغیر کسی مشورے کے دے دوں گا۔ اور اس بات پہ، اس شعر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے گالی ہے، ہمیں معلوم ہے گالی ہے، ہمیں معلوم ہے تانا ہے، ہمیں معلوم ہے اپنوں کی مخالفت ہے، ہمیں معلوم ہے تان و تشنی ہے، ہمیں معلوم ہے نکال دیے جائیں گے، ہمیں معلوم ہے تنہا رہ جائیں گے، ہمیں معلوم ہے اکیلے رہ جائیں گے، لیکن اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے، خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔